یہ ویڈیو از اے ریکویسٹڈ ویڈیو. یہ ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ اس موضوع کے اوپر کافی سارے کوشچنس ہیں، اس لیے میں یہ بنانے جا رہا ہوں. اس کا ٹاپک جو ہے وہ گائنیکومیسٹریا ہے. یہ میل پیشنٹ کے اندر چھاتی کے ٹیشو کے بڑھ جانے کا نام ہے. اس طرح کی ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، لیکن وہ گریڈ 4 کے اوپر تھی، تو بڑی زیادہ یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ باقی گریڈس کے اوپر بھی بات کی جائے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا جائے. اس کے 4 گریڈ ہوتے ہیں، گریڈ 1 2 3 اینڈ 4. اس گریڈ کو سمجھنے کی بجائے اس کو آسان زبان میں سمجھنا ایک اور طریقہ اس کا موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھاتی کے اندر میل اور فیمیل دونوں کے اندر گلینڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد چربی کے چھوٹے چھوٹے پورشن ہوتے ہیں. فیمیل میں یہ ہائپرٹرافی یا بڑھتے ہیں، میل میں نہیں بڑھتے ہیں. اب جو پیشنٹ گائنیکومیسٹریا کے شکار ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کیسز کے اندر گلینڈ کا سائز بڑھتا ہے جبکہ اس کے جو چربی ہے وہ نہیں بڑھتی. بعض کیسز کے اندر صرف چربی بڑھ جاتی ہے، گلینڈ کا سائز نہیں بڑھتا. اور بعض تیسری فارم میں دونوں کا سائز بڑھتا ہے، یعنی کہ چربی میں بھی اضافہ ہو گیا اور گلینڈ میں بھی سائز میں اضافہ ہو گیا. آہستہ آہستہ جب یہ سائز بڑھ جاتا ہے اور بہت دیر تک اگر ایسا رہے تو اس کے اوپر والی جلد بھی بڑھنے لگ جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا پرانا گائنیکومیسٹریا ہے. یوزولی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم گلینڈ یا فیٹ اگر نکال دیں تو اسکن واپس چلی جاتی ہے، لیکن گریڈ 4 میں اسکن اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ آپ کو اسکن بھی نکالنی پڑتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ تو ایک کاسمیٹک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہو گئی، لیکن گائنیکومیسٹریا ایک ایسی چیز کے طور پہ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے کہ اس کے انڈر لائن کوئی اور ڈیزیز بھی موجود ہو سکتی ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ جو رینل فیلئر کا شکار ہوتے ہیں یا جن کو پائچوٹری برین کے اندر کوئی ٹیومر ہے، اس میں کچھ ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جس وجہ سے گائنیکومیسٹریا ہو سکتا ہے. اس کی کلاسیفیکیشن سمجھنا، اس کا کاسمیٹک ٹریٹمنٹ سمجھنا اپنی جگہ اہم ہے. اس کی باریکیوں کو جاننا، اس کی لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس کو جاننا اپنی جگہ اہم اور انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ گائنیکومیسٹریا کے بارے میں یہ بات سمجھنا کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے جس کی طرف جو کہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. کوئی بھی پلاسٹک سرجن یا کاسمیٹک سرجن اس کی یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے ان تمام بیماریوں کو رول آؤٹ کرے، اس کی ہسٹری لے. اگر ہسٹری میں کوئی ایسی معاملات ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کوئی اور سمٹمز بھی ہیں تو پھر اس کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں، ایگزامن کیا جاتا ہے. تو ٹیسٹ میں اگر کوئی ایسا پرابلم ہے تو پہلے اس کو کریکٹ کریں. اگر اینڈوکرائن کا کوئی مسئلہ ہے یا ٹیومر کا کوئی مسئلہ ہے، ریلیونٹ جو معالج ہے اس کو ریفر کیا جائے، پہلے اس کو ٹھیک کیا جائے. دین جو کاسمیٹک ڈسفیگرمنٹ ہے اس کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے. تو یہ ایک انفارمیشن ایسی ہے جو کہ میرے خیال میں ریکویسٹ تو نہیں کی گئی تھی، لیکن اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی جا کر دیکھیں تو اس کا وہ پورشن جو کاسمیسس سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نالج آپ کو ملے گا. بہت ساری نئی نئی ٹیکنیکس کے بارے میں بات ہوگی، اسکارلیس ٹیکنیکس، چھوٹے چھوٹے انسین سے ہم گائنیکومیسٹریا کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، لائپوسکشن کے لیٹسٹ طریقے جس سے گائنیکومیسٹریا ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو پورشن میں نے ابھی عرض کیا ہے اس کے اوپر توجہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. یہ ایسی چیزیں ہیں، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ پیشنٹ کو گائنیکومیسٹریا تھا، گائنیکومیسٹریا ٹریٹ ہو گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ بن گیا، اور اس کی وجہ جب تھوڑی سی قریب کے معلوم کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ اس پیشنٹ میں پائچوٹری ٹیومر تھا یا رینل فیلئر تھا یا لیور کا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی وہ ایسی میڈیسن لے رہا تھا جس وجہ سے گائنیکومیسٹریا ہو رہا تھا. تو ان چیزوں کو اسیس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جب بھی اس پرابلم کے ساتھ کوئی پیشنٹ دیکھیں اسے بھی انفارم کریں، اور اگر آپ خود اس پروسیس سے گزر رہے ہیں تو آپ اپنے معالج سے جب رابطہ کریں تو اس ساری چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھیں کہ وہ یہ رول آؤٹ کرے
کہ کیا یہ گائنیکومیسٹیا ایڈیوپیتھک یا بغیر ایڈیوپیتھک یعنی جس کی کوئی وجہ نہ ہو، یا کوئی ایسی وجہ تو موجود نہیں جو کہ خطرناک ہے، یا کوئی بیماری کی وجہ سے تو نہیں. تو اس لیے یہ موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہونے کے باوجود اس کو میں علمی بحث میں نے تبدیل کر دیا ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر بھی اب آ جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں، اکثر پیشنٹ اپنی پکچرز بھیج دیتے ہیں اور پکچرز میں کہتے ہیں کہ فلاں نے آپریٹ کروایا تو اس میں انسین یعنی کہ چیرا بہت چھوٹا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ جو کر رہے ہیں اس میں تو بہت سارا اسکن کے اوپر نشان آ جائے گا، دس اینڈ دیٹ. اس بارے میں بات کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جس پیشنٹ کی آپ بات کر رہے ہوں اس پیشنٹ میں صرف اور صرف چربی کی وجہ سے گائنیکومیسٹیا ہو. اس کیس میں لائپوسکشن کا ایک کینولا جو کہ 2 ملی میٹر 3 ملی میٹر کا ہوتا ہے اس سے ساری چربی نکال دی جائے گی اور ظاہر ہے اس کا ایک نشان انویزیبل ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے آپ جو جس پروسیس سے گزرے ہیں وہ ایسے گریڈ کا گائنیکومیسٹیا جس میں گلینڈ بھی نکالنا ہے، جس میں سکن بھی چھوٹی کرنی ہے، اس کے اس میں ظاہر اسکار مارک بڑا آئے گا. سو ایک پیشنٹ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بالکل بھی جائز بات نہیں ہے، اس لیے کہ گریڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پیشنٹ میں گائنیکومیسٹیا کی کنسسٹنسی، حیت یا نوعیت کیا ہے. سو ان چیزوں پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیکنیک یوز کی جائے. اگر دونوں ہیں تو اس میں لائپوسکشن بھی ہوگی، اس میں گلینڈ ریموو بھی ہوگا. تو اس لیے یہ تمام باتوں کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ اگر یہ پروسیس کسی بھی پیشنٹ کو، ایک پرابلم کسی بھی پیشنٹ کو ہے تو پہلا کام کاسمیٹک ٹیکنالوجی یا کاسمیٹک پروسیجرز کو پڑھنا نہیں ہے. پہلا کام ہے اس چیز کا یقین کر لیا جائے کہ یہ گائنیکومیسٹیا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. دوسری بات، اگر یہ گائنیکومیسٹیا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، ان دیٹ کیس اس کو پھر ہم کلاسیفائی کریں گے. اور تیسری بات، یہ کلاسیفیکیشن اور کنسسٹنسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ میں اسکار کتنا آئے گا. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو کہ گائنیکومیسٹیا کے پروسیس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. آئی ہوپ کہ میں نے چیزوں کو آسان طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دس انفارمیشن سرو سم ویلیو فار یو پیپل. تھینک یو ویری مچ.